جی تو اب چھٹا جز لا یحب اللہ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی سورہ نساء ہی چل رہی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 148۔ نہیں پسند کرتا اللہ برائی کے ساتھ آواز کو بلند کرنے کو، مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی اس آیت میں کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو، یعنی شریعت بھی اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ برائی کو پبلکلی کرنا چاہیے اور اس کا چرچا کریں، بلکہ تنہائی میں جو برائی کرنے والا اس کو سمجھانا چاہیے، مگر یہ یعنی کہ یہ ایکسیپشنل ہے کہ کوئی دینی مصلحت ہو۔ اس طرح کھلے عام بھی برائی کرنے کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اونلی اس کے لیے الاؤ ہے یہ چیز جس کے ساتھ ہو ہیز بن رونگ، یعنی جو مظلوم ہے اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ جو ظالم کا ظلم ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، جس کی ریزن یہ ہیں کہ شاید جو ظلم کر رہا ہے وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے، اور دوسرا یہ کہ دوسرے لوگ بھی اس سے بچ جائیں، اس کے ظلم سے بچ جائیں۔ اس طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، مجھے میرا پڑوسی ٹیز کرتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا، تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا اور پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا، تو سن کر ہر گزرنے والا اس پر لعنت و ملامت کرتا۔ پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ کے لیے اس کو تکلیف نہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ پھر اگلی آیت ہے، اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ، یعنی اور کسی برائی سے درگزر کرو، بس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی دینے والا ہے اور پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی چاہے تم کسی برائی کو ڈسکلوز کرو یا پھر اس کو ہائڈ کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں ایکسپلینیشن دے دیتی ہوں کہ یہ کہ ہمارے دین میں کیا چیز ہے۔ کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کرے تو شریعت نے، یعنی شریعہ نے اس کو اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت ہے جتنا اس پہ ظلم ہوا مظلوم پہ، یعنی وہ اتنا ہی بدلہ لے سکتا ہے۔ جیسے آپس میں یہاں پہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ کہیں، اس کا گناہ پہلے شخص پر ہے، یعنی کہ جو پہل کر رہا ہے، جو سٹارٹ کر رہا ہے، بشرط یہ، یعنی اس کے ساتھ کنڈیشن ہے کہ مظلوم جیسے پہلے گالی دی ہے، اس نے جواب میں گالی دی لیکن اس نے زیادتی نہ کی ہو، یعنی کہ جتنا اس پہ کسی نے کوئی زیادتی کیا ہے بس اتنا ہی وہ بدلہ لے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ لیکن ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ معافی اور درگزر کرنا اللہ کو یہ بے حد پسندیدہ کام ہے، یعنی درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اگلی آیت ہے، جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیں، یعنی اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، یعنی ان میں تفریق کرتے ہیں، تو اس کے اور اس کے درمیان میں کوئی راہ نکالیں۔ یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، یعنی کہ یہ جو ریئل جو ڈس بلیور ہیں یہی ہیں، یعنی کہ جو پروفٹس ہیں ان میں فرق کرنا۔ اور دیکھیں یہ ایمان کا حصہ ہے نا مسلمانوں کے، کہ ہم کیا کہتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی، جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات میں ہم یہ چیز دہراتے ہیں نا، ان میں سے جو ایک چیز جو ایمان کے جو پارٹس ہیں ان میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں فرق کرتے انبیاء میں سے، ہم تمام کے تمام انبیاء پہ بلیو کرتے ہیں۔ اور پھر آگے بات آ رہی ہے کافروں کے لیے ہم نے اہانت امیز یعنی ذلت امیز، یعنی ہیومیلیٹنگ ٹورمنٹ جو ہے، ذلت والا عذاب، وہ تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ اور جو لوگ اللہ پر اس کے تمام پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے فرق نہیں کرتے، جنہیں اللہ ان کے پورے ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ ایمان والوں کی بات کہی جا رہی ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو پورے سب کے سب انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں اور دین اسلام کے پورے طریقے سے اس کے فالوورز ہیں، تو یہ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ پورا ثواب دے گا اور وہ بڑی مغفرت والا ہے۔ اگلی آیت ہے، آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بڑی درخواست کی تھی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ سے تو یہ بات کر رہے ہیں کہ آسمانی کتاب لے آئیں، تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیشن تھی انہوں نے تو اس سے بھی بڑی ڈیمانڈ کی تھی ان سے کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ ہی کو دکھا دیں۔ بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی، پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھی،
انہوں نے، یعنی کہ ان کے پاس اتنی اللہ کی آیات، اللہ نے اپنی نشانیاں دکھا دیں، کس طریقے سے فرعون کے عذاب سے نجات دلائی، سمندر کو پھاڑ دیا، پھر من و سلوہ ان پہ اتارا، پھر بادلوں کا سایہ کیا، کتنی سبحان اللہ، کتنی فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے. فضلنا آتا ہے نا سورۃ البقرہ میں کئی جگہ پہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی، اور کتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللتی انعمت علیکم، میں نے تم پہ جو ہم نے انعام کیے. اب اس کے باوجود بھی کیا کیا انہوں نے؟ بچڑے کو معبود بنا لیا. لیکن ہم نے پھر معاف کر دیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ اور دلیل عطا فرمائی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کلیئر سائنس اور اتھارٹی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی. اور اگلی آیت میں بات آ رہی ہے، اور ان کا کال لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ پر لا کھڑا کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہو دروازے میں سے جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا. اور ہم نے ان سے سخت کال و قرار لیے. اور یہ بھی ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ آئے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک فیمس واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا تھا، کہ یعنی کہ اگر تم نہیں تورات کے احکامات پہ عمل کرتے تمہارے یہ سروں پہ گرے گا. یعنی اب وہاں وہ ایسی سچویشن کر دی گئی تھی کہ ان کو وہ تورات کے احکامات لینے ہی پڑے، کیونکہ وہ شرارتوں سے کیا کہتے تھے کہ جی ہم سے تو تورات کے احکامات جو نا بڑے بھاری محسوس ہوتے ہیں، ہم سے ان کو اوبے نہیں کیا جا رہا، ان پہ عمل نہیں ہوتا. تو اللہ نے کہا تم اس کو پکڑتے ہو کہ نہیں تو یہ کوہ طور تمہارے اوپر گرے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ سارے یہود کے بارے میں جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. پھر وہ ہفتے کے دن کا یوم السبت کا بھی واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اللہ نے منع فرمایا تھا کہ تم نے یہ دن صرف عبادت کے لیے مخصوص کرنا ہے، اور اس میں کوئی آپ کا جو ہے جو معاش کا ذریعہ ہے، یعنی مینس کے لیے آپ لوگ مطلب نہیں جائیں گے، معاش کے لیے آپ ارننگ کرنے کے لیے ادھر ادھر نہیں جانا، صرف اب عبادت کے لیے وہ ڈے مخصوص ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس میں بھی ہیلا کیا، اور اس دن جو مچھلیوں کا جو واقعہ ہے کہ انہوں نے اس دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، اور وہ گڑوں میں جال ڈال دیتے اور پھر اس کو اتوار والے دن جا کے پکڑ لیتے. یہ اللہ سے ایک طرح سے وہ چیٹ کر رہے تھے، ڈاج دے رہے تھے اللہ کو کہ یہ تو ہم اتوار کو پکڑ رہے ہیں، سنڈے کو یہ کام ہو رہا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس پہ ان کی شکلیں مسخ کر کے ان کو بندر بنا دیا. اور پھر اگلی آیت میں آتے ہیں کہ یہ جو سزا تھی یہ ان کی صرف یہ بہت ساری یہ جو ان کی حرکات تھیں ان کے سبب ہی نہ تھا، یعنی کہ یہ جو ان کی پنشمنٹ تھی اس کی ریزن بہت ساری تھی. ایک تو یہ جو یعنی کہ جو اللہ سے پرومس کرتے تھے اس کو نہیں پورا کرتے تھے، دوسرا اس کے احکام الہی کے ساتھ کفر کرتے تھے، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالتے. یہ بھی ہم نے پڑھ چکے ہیں، جیسے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، دونوں باپ بیٹا کو قتل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جھٹلایا، عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا. ٹھیک ہے جی. اور اس سبب سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے. یہ تقریباً وہی آیات ملتی جلتی ہیں جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں. اور یعنی کہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، یعنی کہ ہم نے تو ایکسیپٹ نہیں کرنا کسی بھی چیز کو، جو کچھ ہمارے پاس ہے بس اسی کو ہی ہم نے لینا، ہم اسی پہ بلیو کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم نے کسی اور کتاب کو نہیں ماننا. اب آگے کیا آ رہا ہے؟ حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یعنی کہ ان کے جو کفر تھا ان کے دلوں میں اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب یہ نہیں پلٹیں گے. اب دیکھیے یہ بات میں نے کئی جگہ پہ کہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے حق بات سے بتائی بغیر، واضح کیے بغیر اس کو پنش کر دی، اس کو پکڑ لے. کیونکہ اللہ کی سنت ہے، اللہ انسانوں کو دونوں راستے دکھاتے ہیں کہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے. اب ہوتا کیا کہ انسان اپنی ڈیزائر سے وہ کے پیچھے لگ کے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے ان چیزوں کو نہیں ایکسیپٹ کرتا جو اللہ نے بتائی ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی طبیعت کو اس کو نہیں بھاتی، اس کو پسند نہیں آتی. تو اب یہ نہیں کہ بات اللہ نے اب یہاں پہ اگر آپ سمجھے کہ اللہ نے مہر کر دی، ہاں جی اللہ نے ہی کام کر دیا، نہیں، کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ یہ اب یہ نہیں مان لانے کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری اپنی روشن دلیلیں، اپنے جو کلیئر سائنس تھے وہ دکھا دیے، اپنی لاجکس جو تھیں وہ دے دیں، اس کے باوجود بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کرے. آپ دیکھیں جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 134 میں اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے، یعنی کہ بستیوں والوں کے بارے میں بات ہے، اور اس میں جو بھی وہ بھی لوگ آئیں گے یعنی کہ جن کو اللہ نے ہلاک کیا، تو اللہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو یعنی کہ میسنجر بھیجنے سے پہلے ہم ان کے لیے ڈسٹرائے ان کو کر دیتے، تو وہ کہتے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی میسنجر ہی نہیں بھیجا، کوئی رسول ہی نہیں بھیجا، تو ہمیں ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے کچھ ہمیں آپ آیات بھیجتے، اپنے رسول بھیجتے تاکہ ہم ان کو فالو کرتے.
یعنی اللہ کہنے اگر ہم ان کو رسولوں کے پہلے ہلاک کر دیتے آنے کے سے پہلے تو یہ پھر بات کہتے، اس لیے اللہ نے کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑا ڈس بلیورز کے لیے، یعنی کہ ہر بستی میں کوئی نہ کوئی میسنجر آیا ہے اور اس نے اللہ کا میسج پہنچایا ہے۔ پھر اگلی بات ہے کہ یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ ہی صلیب پر چڑھایا۔ اب دیکھیں مریم علیہ السلام پر جو بہتان کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے مریم علیہ السلام نے اللیگل سیکچول انٹرکورس کمٹ کیا ہے۔ اب یہ ان کا بہت بڑا بہتان تھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور اس کے ساتھ وہ یوسف نجار کے ساتھ تہمت لگاتے تھے کہ مریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ بدکاری کی، یہ حرکت کی ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ بات ہوئی، اور پھر دوسری بات اللہ نے یہاں پہ یہ واضح کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو کسی نے قتل کیا ہے نہ ہی صلیب پہ چڑھایا، بلکہ ان کے لیے تو وہی صورت بنا دی گئی تھی۔ یعنی ان کے آگے میں یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل دیتی ہوں۔ یقین جانو کہ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، یعنی وہ ڈاؤٹ میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجوز تخمین، یعنی کہ کچھ وہ تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے، یعنی اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دے ہیو نو نالج اباؤٹ اٹ ایکسیپٹ فالوئنگ دا کنجیکچر، یعنی کہ جو زن ہیں، جن پہ کوئی انہیں ٹھوس چیز کا پتہ نہیں ہے اور کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اس آیت کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کی سازش کا ان کے اگینسٹ جو پلاٹنگ وہ کر رہے تھے، جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اپنے حواریوں جن کی تعداد، یعنی کہ ان کے جو کمپینین تھے جن کی تعداد 16 یا 17 تھی، جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل و صورت میری جیسے اس کو جو ہے بنا دی جائے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے وہ ریزیمبل کرے۔ ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہو گیا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ بعد میں یہودی آئے، انہوں نے اس نوجوان کو لے جا کر صلیب پر چڑھا دیا، جسے حضرت عیسیٰ کا وہ ہم شکل یعنی جسے بنا دیا گیا تھا، اور وہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام ہی سمجھ رہے تھے۔ یہ نہیں وہ یہ سمجھتے رہے تو عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب پر چڑھ گئے، حالانکہ وہ تو زندہ زمین سے اٹھائے گئے تھے آسمان کی طرف۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بعد ایک گروہ، ان میں سے ایک گروپ تو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، دوسرا کہتا ہے کہ جس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو صلیب پہ چڑھا یہ شخص عیسیٰ نہیں، یہ کوئی اور تھا، اب اور وہ حضرت عیسیٰ کے قتل اور صلیب پہ چڑھنے سے انکار کرتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ بہرحال ساری ان باتوں کا ایک جو خلاصہ جو سمرائز کریں وہ یہ ہے کہ یہ بالکل اوتھنٹک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ یہ احادیث کی اکثر کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے یہ بات، یعنی کہ ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کا نزول ہونا، ان کے ڈسینڈنگ ہونے کے بارے میں ذکر ہے، اور ان احادیث میں آپ کے نزول کی صفت اور جگہ کا بھی بیان ہے کہ کس جگہ پہ آپ اتریں گے۔ آپ دمشق منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ علیہ السلام خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑیں گے اور جزیہ معاف کر دیں گے، اور ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہی ہوگا، اور یاجوج و ماجوج کا ظہور و فساد، یعنی کہ جو وہ فساد کریں گے وہ بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر یعنی کہ ان دی اینڈ وہ کیا ہے، آپ ہی کی بد دعا سے ان کی ہلاکت واقع ہوگی، یاجوج اور ماجوج کی، اور دجال کو بھی آپ ہی، یعنی یہ بھی میں نے مینشن کر دی کہ آپ ہی کے ہاتھوں سے اس کا قتل ہونا ہے۔ اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ جو انہیں کوئی اسے یقین نہیں ہے کوئی بھی ان کو، لیکن تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے لیے اتنا یقین ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا، یہ آیت کو غور کیجیے گا کہ اہل کتاب میں سے ایک بھی نہ ایسا بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ یہ جیسے میں نے بات اوپر بھی مینشن کی ہے کہ کیا ہوگا کہ ان کی آمد کے بعد جب وہ آئیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور سب کے سب جو ایسے آئیں گے نا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی
اتنی بہتات یعنی کہ اتنی کثرت ہو جائے گی مال کی کہ اسے کوئی ایکسیپٹ کرنے والا نہ ہوگا، یعنی صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہ ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا جو کچھ اس کے اندر ہے یعنی کہ وہ دنیا سے بہتر سمجھا جائے گا ایک سجدہ کو، عبادت کو یعنی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، اور یہ وہی آیت ہے کہ جس میں بات آ رہی ہے کہ ایک بھی، یعنی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اہل الکتاب میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، یعنی کہ وہ ایمان لائے گا اور مسلم ہوگا، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ اب یہ گواہی کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ گواہی پہلی زندگی کے حالات کے متعلق ہوگی، جیسے کہ سورہ مائدہ کے آخر میں وضاحت ہے کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں جب تک ان میں موجود رہا ان کے حالات سے باخبر رہا۔ اب آگے آیت ہے جی، جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ان پر حرام کر دی گئی ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، یعنی فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یعنی کہ یہ یہودیوں کے جو ان کے ظلم تھے، جو ان کے گناہ تھے، یعنی حق اور باطل کو مکس کرنا، جھوٹ بولنا، چھپانا، انبیاء کو ڈینائی کرنا، قتل کرنا، یہ ساری چیزیں جو تھیں ان کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طیب چیزیں تھیں، جو خوبصورت حلال پاک چیزیں تھیں، ان کے اوپر حرام کر دی، اور پھر یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھی روکتے تھے۔ یعنی یہ ایسا ہی تھا نا کہ ہم پیچھے سورۃ البقرہ میں پڑھ رہے ہیں کہ ان کا ایک جو گروہ تھا وہ جانتا تھا چیزوں کو، یعنی کہ علماء ان کے، اور وہ بھی کیا حق بات کو عوام کے اوپر واضح نہیں کرتے تھے، عوام تک ان کی ایکسیس نہیں ہونے دیتے تھے، ان کو سچی بات نہیں بتاتے تھے، اور عوام کو بھی کوئی نالج نہیں تھی۔ اب آگے کیا ہے، اور سو وہ سود سے بھی منع کیے گئے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا جو مال تھا نہ حق کھانے کے باعث، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ان کے جو سود کھاتے تھے، یہ بھی ایک ان کے گناہوں میں ایک مزید جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اور پھر لوگوں کا ناحق مال کھانا، یہ سارے ان کے گناہوں میں شامل، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار ہے، لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ان سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہم وغیرہ، جو یہودیوں میں سے مسلمان ہو گئے تھے، اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ مفسرین کے نزدیک یعنی کہ کہتے ہیں ان کی جو تعداد ہے یہودیوں کے 10 سے بھی کم تھی، 10 سے بھی کم تعداد تھی یہودیوں کی جو مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں اگلی آیات کو۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف یعنی یہ اب یہاں پہ بات ہوگی کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، قیامت پر اور روز قیامت پر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور آپ سے پہلے کہ بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے یعنی کہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا، اور ہم نے انہیں رسول بنایا خوشخبریاں سنانے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اپنے میسنجر بھیجے خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے لوگوں کو، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام یعنی کہ کوئی ایکسکیوز نہ رہ جائے اللہ کے پاس، اللہ کے آگے رکھنے کو کہ اللہ نے ان کے پاس میسنجر نہیں بھیجے، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ اب اس میں یہ بات آتی ہے کہ جن پروفٹس اور میسنجرز کے نام اور واقعات قرآن میں بیان کیے گئے، ان کی تعداد کتنی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر، نہیں کیے گئے جن کے قرآن میں مینشن نہیں ہے، اب ان کی کتنی تعداد ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک حدیث میں جو بہت مشہور ہے اس میں یہ بات آتی ہے کہ 1,24,000 انبیاء جو ہیں بھیجے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو خاص صفت یہاں پر بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ جس میں وہ دوسرے انبیاء سے تھوڑے سے وہ یونیک ہوتے ہیں، یہ کیا کہ انہوں نے اللہ سے کلام کیا، اللہ سے بات کی، اور اس جو ہم کلامی کی جو یہ صفت ہے اس میں حضرت آدم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک مانا ہے امام ابن کثیر کی روح سے، یعنی کہ ان کی روایات کی روح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آدم علیہ السلام یہ دونوں بھی اس میں آتے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔
اچھا جی، اگلی بات کیا آ رہی ہے کہ ان رسولوں کا، میسنجرز کا کیا کام تھا؟ یعنی لوگوں کو خوشخبری دینے والا، یعنی ان کو گلیڈ ٹائڈنگز دینے والا، اور پھر ان کو جو گریٹ ٹورمنٹ ہے، پنشمنٹ ہے اللہ کی، اس سے اویئر کرنے والا، کہ وارننگ دینے والے کہ بھئی دیکھو یہ کام نہیں کرنے۔ اب دیکھو جیسے اب دیکھیں پیچھے ہم نے یہ پڑھا، اور اس میں بھی یہی میں نے آیت رکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں، وہی آیت نمبر 134 میں، کہ اگر ہم ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتے اور ان میں میسنجر نہ آتے، یعنی کہ پیغمبر بھیجنے سے پہلے ہی ہم ان کو ڈسٹرائے کر دیتے، تو یہ لوگ کہتے کہ اے اللہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول ہی نہیں بھیجا، اور ہم ذلیل ہو گئے اور رسوا ہونے سے پہلے، یعنی کہ ہم تیری آیات کو فالو کر لیتے۔ تو اللہ نے کہا بھائی ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہے گا، میں نے ہر بستی میں پیغمبر بھیجا۔ اب اگلی کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کے بارے میں لیکن اللہ یشہد، یعنی کہ اللہ خود گواہ ہے، جو کہ بطور گواہ کافی ہے جو آپ کی طرف آیا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اور اوروں کو روکا اللہ کے راستے سے، یقیناً وہ گمراہی میں دور نکل گئے۔ اگلی آیت ہے جی، جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، یعنی کہ اگین پھر وہی لفظ آ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز نہ بخشے گا، اور نہ انہیں کوئی ایسی راہ دکھائے گا سوائے کس رستے کے، یعنی کہ جہنم کے رستے کے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بڑی آسان ہے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اب یہاں پہ یہ جو بات آ رہی ہے کہ یہاں پہ وہ ڈیٹیل دے رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے مسلسل کفر کرنے اور گناہوں کو کرنے سے ان کے دلوں پر یعنی دلوں پر سیاہی، یوں کہنے کہ سارے دل ان کے سیاہ ہو چکے ہیں، اور جس سے اب ان کی ہدایت و مغفرت کی کوئی امید نہیں۔ دیکھیں اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، یعنی کہ مسلسل گناہوں سے کس طرح دل کی سیاہی بڑھتی ہے، کہ حدیث میں ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کیے جائے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، انکریز ہوئے جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ اور اس بات کو قرآن کریم میں رانا کے ورڈ سے اس کو ساتھ جوڑا گیا ہے، یعنی کہ دلوں کا زنگ جس کو کہا گیا ہے۔ اس حدیث کو سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ روایت کر رہے ہیں۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آیا ہے، یعنی رسول حق کے ساتھ آیا، تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ دانا اور حکمت والا ہے۔ یعنی تمہارے کفر سے اللہ کا کیا کیا بگڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، بڑی خوبصورت آیت ہے، دیکھیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8 ہے، کہ اگر تم اور روئے زمین، یعنی کہ زمین، اگر تم سب اور زمین پر جو کچھ بھی، یعنی جو بھی انسان موجود ہیں، سب کے سب کفر کا راستہ اختیار کر لیں تو وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، وہ تعریف کیے جانے والا ہے۔ ایک حدیث قدسی کے بارے میں آپ کے آگے رکھتی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو اگر تمہارے اول آخر، یعنی پہلے کے لوگ اور بعد کے لوگ، تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، یعنی کہ تمام انسانوں، جنوں انس، ٹھیک ہے، کیسے ہو جائیں، ایک اس آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہیں، یعنی سب کے سب نیک ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، سب کے ساتھ متقی ہو جائیں، تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، یعنی کہ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کتنا متقی ہو رہا ہے اور کوئی کیا کفر کر رہا ہے، یعنی یہ تو انسان کا اپنا فائدہ ہے نا۔ آگے بات پوری کرتی ہوں، تو اس سے میری بادشاہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے اول آخر جنوں انس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان ہے، تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے میرے بندو اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو، اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں، یعنی کہ مجھ سے مانگو جو دنیا کی حاجتیں ہیں تو میں اس کو عطا کروں گا، تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے، اور اس کے الفاظ کس قدر جامع ہیں، اللہ نے سارا میسج دے دیا ہے اور چند الفاظ میں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں فرق پڑ رہا
اگر ہم اس کفر کر رہے ہیں یا شکر کر رہے ہیں، یہ ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، صحیح؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن کریم میں اور جگہ پہ بھی فرمایا، دیکھو جو تم نیک اعمال کر رہے ہو نا، تم اپنے ہی آرام گاہوں کو بہتر کر رہے ہو، تم اپنے ہی لیے فائدہ کر رہے ہو۔ جیسے سورہ روم کی آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کریں جو میں نے آپ کے آگے رکھی، تو اس کا میں نے میننگ پہلے آپ کو بتا دیا۔ اب کیا ہے کہ کفر، اللہ کہہ رہے ہیں کہ کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا، یعنی کہ انہی کے اوپر ہے اس کا جو گناہ کا جو اثرات ہیں، اور نیک کام کرنے والے اپنے ہی آرام کا سنوار رہے ہیں۔ جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، یعنی اپنی جو لمٹس ہیں ان سے ایکسیڈ نہ کرو، اور اللہ پر حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے حکم ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہیں، اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے۔ یعنی یہ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے تم باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی اللہ ہے جو عبادت کے لائق، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ اب یہاں پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب کہ تم اپنی جو لمٹس ہیں ان سے ایکسیڈ نہ کرو، یعنی کہ تم زیادتی نہ کرو جس چیز میں، یعنی دین میں بھی زیادتی، علو کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کے حد سے زیادہ بڑھا دینا۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کیا کہ انہیں رسالت ہو، یعنی کہ ان کو، وہ تو میسنجر تھے، اب ان کو اس جگہ سے ہٹا کے ان کو الہ کی جگہ پہ لے گئے، یعنی ان کو معبود بنا لیا، کہ ان کو اللہ سبحانہ کی تعالیٰ کی، یا آپ کہہ لیں گاڈ کی جو جگہ ہے اس کی وہ دے دی، اب اور اس طرح ان کی عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح عیسیٰ کے جو فالوورز کو بھی غلو کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا، یعنی ان کو معصوم بنا ڈالا، یعنی کہ آپ کے جو فالوورز تھے ان کو بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ تو معصوم ہے، پرفیکٹ ہے، اور ان کو حلال اور حرام یعنی کہ ان کا اختیار جو ہے انہیں دے دیا۔ جیسے آپ کو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی انہوں نے جو پیپل آف دا بک ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے علماء یعنی اپنے اسکالرز کو، اپنے درویشوں کو، یعنی کہ جو ان کو دین سکھاتے تھے، اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اب رب کیسے بنا لیا، یعنی آیت یہ کہتی ہے رب کیسے بنا رہی، وہی زیادتی کرنا، ایکسیڈ کر دینا لمٹ سے۔ وہ کیسے کہ حدیث کے مطابق ان کے حلال کیے کو حلال کر لینا، اور حرام جو چیز وہ کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے تو اس کو حرام مان لینا، اور بجائے اس کے کہ کتاب کو دیکھا جائے کہ اللہ کے کیا احکامات ہیں، وہ اس چیز سے انہیں کوئی سروکار نہیں، یعنی کہ جو اسکالر کہہ رہے ہیں یا پھر جو ان کے جو دین سکھانے والے کہہ رہے ہیں وہ ان کو فالو کریں، تو وہ یہ کیا ہے، ایک طرح سے انہوں نے اللہ کے سوا ان کو اپنا رب بنا لیا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ تو دعوت دیتے ہیں بھی یہ تمہارے لیے قرآن اترا ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، تم اس کو پڑھو، یعنی اللہ نے تو نہیں کہا کہ یہ صرف بک اسکالرس کے لیے اتری ہے، اور پچھلی کتابوں کا بھی یہی ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے بس ایک ہی گروہ اس کو پڑھ لے، ایک ہی گروپ پڑھ لے، نہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام بندے، میں نے کتاب ہدایت کے لیے اتاری ہے تو سب کے لیے۔ تو بہرحال یہ یہاں پہ ڈیٹیل آ رہی ہے کہ جو لمٹس کو ایکسیڈ کرنا۔ آگے یہ بات آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت کو انہوں نے بھی تنبیہ کی، کیا کہ تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بڑھایا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ لیکن دیکھیے آج پھر ہم مسلمانوں کے بھی کیا حالات ہیں کہ جیسے ایک اور حدیث کے مطابق جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بالشت بالشت، یعنی کہ بالکل اور ہاتھ بہاتھ، یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سی بڑی پچھلی امتوں کو ضرور تم پچھلی امتوں کو پیروی کرو گے، ان کو فالو کرو گے، یعنی کہ ذرا بھی جو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہے اسی طرح تم بھی ان کے جیسا کام کرو گے، یعنی ان کے قدم بقدم چلو گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا جی، یہ جو آگے ورڈ آ رہا ہے کلمۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کن سے، یعنی یہ جو ورڈ کن
سے باپ کے بغیر یعنی وداؤٹ فادر عیسیٰ علیہ السلام کی کریشن ہوئی، اور یہ لفظ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام تک پہنچایا گیا۔ روح اللہ کا مطلب وہ نفخہ یعنی کہ وہ بلو تھی، وہ پھونک تھی جو حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم کے گریبان میں پھونکی، اور یوں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ بھی ہیں اور جو کہ فرشتے نے حضرت مریم کی طرف ڈالا، اور اس کی وہ روح بھی ہیں جسے لے کر جبریل مریم کی طرف بھیجے گئے۔ تفسیر ابن کثیر۔ اور آیت کا اگلا حصہ جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ ایک ہے، اللہ تین نہیں، اور یہ اس بات سے تم باز آ جاؤ۔ اب اس کے بارے میں کیا بات ہے کہ عیسائیوں کے کئی فرقے تھے، کئی سیکٹ جو ان کے بن چکے تھے، بعض حضرت عیسیٰ کو اللہ، بعض اللہ کا شریک، اور بعض سم آف دیم کہتے کہ یہ اللہ کا بیٹا مانتے، اور پھر جو اللہ مانتے وہ تین خداؤں اور حضرت عیسیٰ کو یعنی کہ تین خداؤں پہ، تین گاڈ پہ بلیو رکھتے، اور حضرت عیسیٰ کو ان میں سے ایک مانتے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کی طرح علیہ السلام کی طرح بعض لوگوں نے فرشتوں کو بھی یعنی کہ خود اس میں الوہیت کے مقام پہ لے کے ان کو بھی انہوں نے خدا مانا۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور وہی ہر کام کا کارساز ہے۔ اگلی آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی تکبر اور انکار ہرگز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو کہ ان کے اللہ کی بندگی سے وہ دل چرائیں یا تکبر یا انکار کریں، یعنی کہ مسیح جو ہے will never be proud to reject to be a slave of Allah، یعنی وہ ان کو اس چیز سے کیسے انکار ہو سکتا ہے کہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا، یعنی کہ اپنی طرف ان سب کو جمع کرے گا، یعنی آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کو پورا ثواب اللہ فرمائے گا، اور اپنے فضل سے انہیں اور بھی زیادہ دے گا، اور جن لوگوں نے سرکشی کی اور انکار کیا انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور یہ آیت جو ہے اس کے جو اینڈ ہو رہا ہے یہ آپ کو بہت ساری جگہ پہ ملتی ہے قرآن کریم میں، یعنی دیکھیے کہ تکلیف اور پریشانی کی حالت میں انسان کیا چاہتا ہے۔ یہ جو میں آیت ہے میں اس کے بارے میں یہ بات ذرا آپ کو بس بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ اس کی ریپیٹیشن ہوئی ہے قرآن کریم میں بہت زیادہ، کہ من ولی ولا کہیں پہ آتا ہے من دونہ اولیاء، پھر اس طرح کر کے یعنی کہ اس کے علاوہ تم کوئی اپنا ولی نہ پاؤ گے، کوئی مددگار نہ پاؤ گے، کوئی دوست نہ پاؤ گے۔ تو یہ سب کیوں، یہ بار بار اس کی ریپیٹیشن کیوں؟ یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں۔ ہوتا کیا ہے دیکھیں، اب ہم انسانی لائف میں بھی کیا ہے، کوئی مشکل آ گئی، کوئی ٹربل آ گئی، کوئی ڈیفیکلٹیز میں ہم فال ہوتے ہیں، ہمیں فوراً اپنے جو ہماری مدد کر سکے ہمیں اس کا خیال آتا ہے کہ ہم چلو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کوئی اپنا عزیز، اپنا مخلص دوست آپ کو کسی مشکل سے نکالتا ہے، لیکن وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ دیکھو وہ سب سے بڑا دن، سب سے مشکل ترین دن اس کو کہہ دیا گیا نا، یوم القیامہ، یوم تغابن، وہ پھر اس کو صاخہ یعنی اذا جاءت الصاخہ، اور طامہ یعنی کہ بہت بڑی چیز جس دن، وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ جیسے سورہ مزمل کی آیت نمبر 17 میں یہ بات آتی ہے کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، یعنی کس طریقے سے کس طرح تم اس چیز سے بے خوف ہو جاتے ہو، اس دن سے، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور وہ سخت ترین دن ہے، اور اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا سوائے نیکیوں کے، یا جس کے حق میں اللہ شفاعت کا، اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کی مرضی ہوگی۔ تو بات یعنی کہ یہ چھوٹی سی بات نہیں، یہ آیت اتنی بار آتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہاں پہ ان کا دیکھو یہ چیز کچھ یہاں اس کو ڈیپتھ میں جا کے سمجھنے کی بات ہے کہ اتنے بڑے دن، اتنی بڑی سختی، ہولناکی کے دن کوئی کام نہیں آئے گا سوائے اللہ کے۔ پھر اگلی آیت ہے جی، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے، سند آ چکی ہے، ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر سائن کہا ہے، اس کو نور کہا ہے، لائٹ کہا ہے، یعنی کہ جو اندھیروں سے نکال کے انسان کو روشنی کی طرف لے کے آتی ہے، رحمت ہے، سراسر رحمت ہے، بلیسنگ ہے، اس کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے لیے، اس میں برکات ہے انسانوں کے لیے۔ تو اس سے مراد کیا، یہ جو نور ہے اس سے کیا مراد ہے، اس سے قرآن کریم مراد ہے، جو کفر و شرک
دیکھیں اگر ہم ہسٹری میں پڑھیں کچھ جو آپ مشرکین کی ہسٹری میں پڑھیں تو کیا کیا کس کس طرح کے ظلم. اب ہم نے دیکھیں عورتوں کے سورۃ البقرہ میں عورتوں کے بارے میں پڑھا ہے نا, وراثت کے بارے میں بھی آپ نے پڑھ لیا ماشاء اللہ. مطلب چیزیں میں بھیج رہی ہوں اور مجھے امید ہے ہمیں کرنا کیا ہے نہ کچھ چیزیں ہمیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم ساری چیزوں کو نہیں لے سکتے, ساری چیزوں کو انسان اٹین نہیں کر سکتا, لیکن سم آف دیم کچھ موٹی موٹی چیزیں جو ہیں ان کو ضرور ذہن میں بٹھانا ہے. اب دیکھیں وراثت کے ہم جب وہ انہیریٹنس کا دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے, جو پچھلے اسلام سے پہلے کیا تھا, عورتوں کی جو رائٹس ہی نہیں تھے, ان کو جانوروں کی طرح لیا جاتا تھا, ان کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. دیکھیں نا پیچھے پڑھ لیا ہم نے. پھر اسی طرح آپ طلاق کے بارے میں جو ہم نے پڑھا اس میں بھی ہم نے کیا پڑھا, کس طریقے سے اس پہ ظلم ہوتا تھا. اس طرح بچوں پہ بھی دیکھ لیں, وہ اس میں ان کو بھی وراثت سے دور رکھا جاتا تھا. یعنی قرآن کریم کیا ہے, سراسر بلیسنگ رحمت بن کے آیا کہ انسانوں کے اس کو دیکھو, اس پہ عمل کرو گے تو سب کے سب جو ہے وہ دنیا آخرت میں اچھا ہے, اور دنیا بھی خوبصورت اور آخرت بھی. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو اللہ پہ ایمان لائے ہو اسے مضبوط پکڑ لو. یعنی قرآن کریم کو پکڑو, پکڑنے سے کیا مقصد ہے, یعنی اس کے احکامات پہ عمل کرنا, اس کو پڑھنا, سمجھنا, تدبر کرنا, پھر امپلیمنٹ کرنا اپنی لائف میں. یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. عنقریب وہ اپنی رحمت اور فضل میں تمہیں لے گا اور انہیں اپنی طرف راہ راست یعنی کہ ہدایت کی طرف راستہ دکھائے گا. آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اب کلالہ کا ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا نا سورۃ البقرہ میں. اب یہاں پہ آ رہا ہے, اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے, اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو. بس اگر بہنیں 2 ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا. اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں, مرد بھی اور عورتیں بھی, تو مرد کے لیے حصہ ہے. یعنی مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑے خوبصورت انداز سے ہمیں وراثت کی ڈویژن کر دی ہے کہ, اور پھر بھی اگر انسان نہیں جب عمل کرتے تو پھر اس کا نتیجہ تباہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, ڈیزاسٹر ہوتی ہے. گھروں میں تنازعات, پریشانیاں, یعنی انسان نے خود سے مول لی ہوئی. اب یہاں پہ کلالہ کے بارے میں پیچھے بھی گزر چکا, لیکن پھر یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کلالہ وہ ہے شخص ہے, یعنی مرنے والا جس کا باپ ہو نہ بیٹا, نہ باپ ہو نہ بیٹا اس کا یعنی کہ وارث کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کلالہ کی جو ہے نا باپ کی موجودگی میں بہن سرے سے وارث ہی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ یہ بھی مینشن کیا, باپ اس کے حق میں حاجب بن جاتا ہے, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس کی بہن ہو تو وہ اس کے نصف مال کی وارث ہوگی. ٹھیک ہے, جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کلالہ وہ ہے کہ بیٹے کے ساتھ جس کا باپ بھی نہ ہو. یعنی کہ کلالہ کیونکہ بعض, میں اس کو تھوڑا سا اور بتا دیتی ہوں کہ بعض جو اسکالر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کلالہ اس شخص کو قرار دیا ہے جس کا صرف بیٹا نہ ہو. یعنی وہ کہتے ہیں باپ موجود ہے تو وہ بھی کلالہ ہے, لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. کلالہ وہ شخص ہے جس کا نہ باپ ہوگا نہ بیٹا. ظاہر ہے جب باپ بھی نہیں ہے, بیٹا بھی نہیں ہے, تو اگر اس کی پھر بہن ہے تو اس کے آدھے مال کی وہ حقدار ہے. یعنی باپ کی موجودگی میں تو بہن پھر حقدار نہیں ہو سکتی نا. یہاں پہ انہوں نے یہ دلیل دے دی ہے کہ اگر باپ موجود ہو تو پھر تو بہن وارث نہیں ہوگی. ظاہر ہے بہن اسی صورت میں وارث ہوتی ہے جب اس میت کی نہ باپ ہے اور نہ ہی اس کا بیٹا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. اب آیت کا اگلا حصہ کیا کہہ رہا ہے, اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو. یعنی جو میت ہے, اگر وہ مرنے والی عورت ہے, اس کی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی اس کا باپ ہے, یعنی نہ باپ ہے نہ اس کی اولاد, یعنی وہ کلالہ ہے, تو اب کیا ہوگا, اب اس کا بھائی جو ہے اس کا وارث ہوگا. لیکن اگر باپ موجود ہوا اس کا, تو باپ کی موجودگی میں بھائی وارث نہیں ہوتا. اسی طرح اس کلالہ عورت کا خاوند یا کوئی ماں جایا بھائی یعنی سگا بھائی ہوگا تو ان کا حصہ نکالنے کے بعد باقی مال کا وارث بھائی قرار پائے گا. یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے. یہی حکم 2 سے زیادہ بہنوں کی صورت میں ہوگا. گویا مطلب یہ ہوگا کلالہ شخص کی 2 یا 2 سے زائد بہنیں ہوں تو انہیں کل مال کا 2/3 حصہ ملے گا. اور اگر کلالہ کے وارث مرد اور عورت دونوں ہوں تو پھر ایک مرد
2 عورتوں کے برابر کے اصول پر ورثے کی تقسیم ہوگی، یعنی ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ تو جی الحمدللہ ہماری سورہ نساء کمپلیٹ ہوئی۔ اب انشاءاللہ سورۃ المائدہ کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ مدنی سورہ ہے، اور اس میں جو ٹاپکس ہم دیکھیں گے ان میں مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکامات اور ہدایت ہیں، یعنی ان کی ریلیجیس لائف، ان کی پولیٹیکل لائف کے بارے میں کومنٹس ہیں اللہ نے دی ہیں۔ پھر کھانے پینے کی چیزوں میں حرام اور حلال کی لمٹس اللہ نے بتا دی ہیں۔ پھر اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وضو اور غسل اور تیمم کے قاعدے مقرر کیے گئے ہیں۔ شراب اور جوئے کو قطعی حرام کر دیے گئے۔ یہ ساری چیزیں یعنی کہ انشاءاللہ اس سورہ کے ہم میں دیکھیں گے۔ پھر مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے اس میں کہ عدل پر قائم رہیں اور اللہ کی اطاعت و فرمان برداری سے اس نظام کو چلاتے رہیں۔ اور پھر یہودی اور عیسائیوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ بھی راہ راست پر رہیں۔ اس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، عہد پیمان کو پورا کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں، بجوز ان کے یعنی کہ ایکسیپٹ ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے۔ پہلی بات کیا آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں سے کہ اپنے جو آبلیگیشنز ہیں ان کو فلفل کریں، یعنی جو اس سے مراد اللہ کے جو احکامات ہیں، جو کمینڈز اللہ نے دی ہیں، جو اللہ سے مسلمانوں نے عہد و پیمان لیا ہوا ہے اس کو پورا کریں، اور آپس کے جو معاملات ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے ادا کرتے رہیں۔ اب جو جانور اللہ نے کہا کہ حلال کیے گئے ان میں بہیمہ کہتے ہیں چوپائی، یعنی 4 ٹانگوں والے جانور کو بہیمہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انعام، اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے۔ یہ بہیمۃ الانعام نر اور مادہ یعنی کہ میل اور فیمیل مل کر 8 قسمیں ہیں، جن کی تفصیل سورۃ انعام میں بھی آیت نمبر 1-4 میں آئے گی۔ اس کے علاوہ جو جانور وحشی کہلاتے ہیں، مثلاً ہرن، نیل گائے وغیرہ، ان کا یہ بھی حلال ہے، ان کا بھی شکار کیا جاتا ہے، اور البتہ حالت احرام میں ان کا شکار نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آیت کا اگلا حصہ کہہ رہا ہے کہ مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یعنی کہ حالت احرام میں شکار ہرگز حلال نہیں ہے، یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے جی کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے نشانوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں۔ اس آیت کی تھوڑی سی ڈیٹیل لیتے ہیں۔ جیسے شاعر ہے، شاعرہ کی جمع ہے، اس سے مراد حرمات اللہ ہیں، یعنی اللہ کیا کمینڈ کریں کہ اللہ کے جو سمبلز ہیں ان کی سینکٹی کو قائم رکھا جائے، ان کو وائلیٹ نہ کیا جائے۔ جن چیزوں کی تعظیم اور حرمت اللہ نے مقرر فرمائی ہے اور اسے اسی طریقے سے اس کو قائم رکھا جائے۔ بعض نے یہاں پہ یعنی بعض اسکالر نے یہاں پہ حج عمرے کے مناسک مراد لیے ہیں، یعنی ان کی بے حرمتی اور بے توقیری نہ کی جائے، ان کو اسی طرح سے آنر دیا جائے جس طریقے سے اللہ نے ان کا حق رکھا ہے۔ پھر الشہر الحرام سے مراد وہ مہینے ہیں جیسے جو 4 مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یعنی کہ ان کی حرمت، ان کا جو آنر ہے، ان کی تعظیم اسی طرح برقرار رکھو اور ان میں قتال نہ کرو۔ اور ہم یہاں پہ سورہ توبہ میں بھی پڑھتے ہیں کیا چیز کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، ہدی ایسے جانور کو کہتے ہیں جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لیے ساتھ لے کے جاتا ہے، یعنی کہ حج کے موقع پر وہ قربانی کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اور قلادہ کی جمع ہے جو گلے کے پٹے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں حج یا عمرہ کے موقع پر قربان کیے جانے والے جانوروں کو یعنی یہ جانور مراد لیے گئے یہاں سے، جن کے گلوں میں علامت یا نشانی کے طور پہ کوئی نہ کوئی چیز، جوتے یا پٹے ڈال دیے جاتے تھے کہ پتہ چل جائے جس سے کہ یہ خاص قربانی کے جانور ہیں۔ اور اس سے مطلب کیا ہوتا تھا، یعنی کہ پرپس کیا ہوتا تھا کہ ان جانوروں کو کسی سے چھینا نہ جائے اور نہ ان کے حرم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کی قصد سے، ان کے بیت اللہ کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں، ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی
اور پرہیز گاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور گناہ ظلم میں مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب اس آیت میں کیا بات آ رہی ہے کہ یعنی حج و عمرہ کی نیت سے جو یا تجارت و کاروبار کی غرض سے حرم جانے والوں کو مت روکا جائے اور انہیں تنگ نہ کیا جائے، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ کام، یعنی کہ بعض اسکالر کہتے ہیں کہ یہ کام اس وقت جب مسلمان اور مشرک اکٹھے حج و عمرہ کرتے تھے تب یہ بات آئی تھی، لیکن جب یہ آیت آ گئی، یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 28، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ تو نجس ہے، یہ پاک نہیں ہے، اب یہ مسجد حرام میں نہیں آئیں گے اس سال کے بعد۔ اب کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو مشرکین کی حد تک یہ جو ہے نا یہ منسوخ ہو گیا یہ حکم۔ بعض کے نزدیک یہ آیت محکم یعنی غیر منسوخ ہے، یہ حکم مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے، یعنی کہ بعض اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ حکم آج بھی ہے کہ یعنی کہ حاجیوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے اور ان کی قربانیوں کو کسی وہاں تک پہنچنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، نہ حاجیوں کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ جو شاعر ہیں، یعنی یہ جو نشانی ہیں جیسے مناسک حج ہے، اس کی تعظیم حرمت، یہ ساری ان کو اسی طرح آنر دینا ہے، عزت دینی ہے، یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، یعنی ان کو ہلکا نہیں جاننا۔ سبحان اللہ کہ یہ جو اللہ کی جو شاعر ہیں، یہ سب یہ عمرہ حج اور یہ سب یہ اللہ کی شاعر اللہ جو ان کو تعظیم دے رہا ہے، اصل میں کیا ہوگا اس کا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دل کا تقوی بڑھاتی ہیں یہ چیزیں۔ سورۃ الحج کی آیت ہے، یہ بڑی پیاری آیت ہے کہ یہ جو لوگ اس طریقے سے، یعنی کہ آپ دیکھیں کچھ لوگ حاجیوں کو بڑا عزت و اکرام کرتے ہیں، بڑا آنر دیتے ہیں، تو سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ایک طرح سے ان کے دل کا تقوی اور بڑھاتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں نے آپ کے آگے رکھی کہ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کر کھایا ہو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ قرا کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہے۔ یعنی کون سے فوربیڈن فوڈ ہیں؟ ان میں ڈیڈ اینیملز، کیٹل، بیسٹ which are not slaughtered۔ پھر اسی طرح blood, the flesh of swine and that on which Allah's name has not been mentioned while slaughtering, and that which has been killed by strangling or by a violent blow or by headlong fall or by the goring of horns, and that which has been partly eaten by a wild animals, unless you are able to slaughter it before its death, or that which is sacrificed on stone altars یعنی النصب، یہ سب کے سب فوربیڈن ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل دے دیتی ہوں کہ وہ جانور جس کا گلا خود کسی چیز میں پھنس کر گھٹ جائے یا کوئی شخص گھونٹ دے، یعنی وہ اس کو اسٹرینگلنگ کی ریزن سے اس کی ڈیڈ ہوا ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ حرام ہے۔ اسی طرح کسی نے پتھر، لاٹھی یا کوئی چیز ماری ہو جس سے وہ جانور بغیر ذبح کیے مر گیا تو یہ بھی حرام ہو گیا۔ اسی طرح کسی نے جانور کو ٹکر مار دی بغیر ذبح کے وہ مر گیا، یعنی کسی گاڑی یا کسی چیز سے اس کو ٹکر ہوئی اور وہ بغیر ذبح کے مر گیا، وہ بھی حرام۔ پھر اسی طرح جو درندوں کی بات آ رہی، شیر، چیتا اور بھیڑیا وغیرہ جیسے ان کو ذوناب یعنی کچنیوں سے شکار کرنے والے درندوں میں سے کسی نے جانور کو شکار کو کھا لیا ہو تو وہ بھی، اور وہ مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مر جانے کے باوجود جانور کو کھا لیا جاتا تھا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات آ رہی ہے کہ جمہور مفسرین کے نزدیک، یعنی جو اسکالرس یوں کہہ لیں کہ گروپ آف اسکالرس جو ہیں وہ اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں کہ اگر ان تمام یہ جو مینشن ہوئے ہیں جانور اوپر اور یہ درندوں کا کھایا ہو، اگر تم انہیں اس حال میں، یعنی کہ اگر آپ کو اس کنڈیشن میں ملتے ہیں کہ ان میں اب پھر زندگی کے آثار موجود ہوں، یعنی کہ ابھی زندگی ہو ان میں، تو پھر تم انہیں شرعی طریقے سے ذبح کر لو، تمہارے لیے ان کا کھانا حلال ہوگا۔ اچھا، جو اگلی بات آ رہی ہے کہ جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی کہ جو سٹون آلٹرز پر جو کرتے تھے، یعنی کہ بتوں کے ناموں پر، یہاں پہ آ رہی ہے بات کہ مشرکین اپنے بتوں کے
قریب پتھر یا کوئی چیز نصب کر کے ایک خاص جگہ بناتے جسے نصب تھان یا آستانہ کہتے، اسی پر وہ بتوں کے نام نظر کیے گئے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، یعنی یہ وما اہل بہ لغیر اللہ کی ایک شکل تھی۔ اس سے معلوم ہوا یعنی کہ یہ بھی اللہ نے کہا یہ حرام ہے، یعنی کہ جن پر اللہ کے سوا کسی اور کی رضا کے لیے، کسی اور کی خوشنودی کے لیے ان کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ آستانوں، مقبروں اور درگاہوں میں جہاں لوگ طلب حاجات یعنی کہ اپنی ڈیزائر فلفل کرنے کے لیے یا اپنی جو نیڈز ہیں ان کی طلب کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ جو فوت شدہ افراد ہیں اور ان کی خوشنودی کے لیے مرغا بکرا وغیرہ ذبح کرتے ہیں اور یہ پکی ہوئی دیگیں تقسیم کرتے ہیں، تو ان کا کھانا حرام ہے۔ اور پھر آیت کا جو اگلا حصہ کہ قرا کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرنا، تو یہ اس میں بات آ رہی ہے کہ اس کے دو معنی لیے گئے ہیں، ایک تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرنا، دوسرے تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا۔ پہلے جو میننگ ہے اس کی بنا پر اس کی بیس پر یہ کہا جاتا ہے کہ جوئے وغیرہ میں ذبح شدہ جانوروں کی تقسیم کے لیے یہ تیر ہوتے تھے، جس میں کسی کو کچھ مل جاتا تو کوئی محروم رہ جاتا، یعنی کسی کو کوئی مال مل گیا اور کسی کو کچھ نہ ملا۔ تو دوسرے معنی کی روح سے کیا ہے کہ اس سے مراد وہ تیر ہیں جن سے وہ کسی کام کا آغاز کرتے ہوئے فال لیا کرتے تھے، یعنی سپرسٹیشنز لوگ جو تہمات اور فال گیری ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، تو انہوں نے کیا کرتا یعنی کہ وہ کسی نئے کام کا آغاز کرتے تو فال لیا کرتے تھے۔ انہوں نے 3 قسم کے تیر بنا رکھے تھے، ایک میں لکھا ہوتا تھا افعل یعنی کہ یہ عربی کا ورڈ ہے، اس کا مطلب کر یعنی کرو، دوسرے میں لا تفعل یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ نہ کرو، اور تیسرے میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ افعل والا اگر تیر نکل آتا تو وہ کام کر لیتے، لا تفعل والا نکلتا تو وہ نہ کرتے، اور تیسرا نکل آتا تو پھر دوبارہ فعل ڈال لیتے۔ تو بہرحال ان چیزوں کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ پھر آگے بات آ رہی ہے، آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے، بشرط یہ کہ کسی گناہ کی طرف اس کا رجحان نہ ہو، تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرم کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ میں نے تمہارا یہ جو دین ہے، جو یہ ریلیجن ہے، تم پہ کمپلیٹ کر دیا ہے، اور تمہیں ہر طرح کی چیز جو ہے زندگی گزارنے کے طریقہ کار، اس میں اخلاقیات، جو سیاسی طور پہ، مذہبی طور پہ کس طریقے سے لے کے چلنا، سب میں نے تمہیں بتا دیا، اور یہ بہترین دین میں نے تمہارے لیے چوز کیا، اور تم پہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے۔ بس اب پھر اللہ ساتھ ہی رعایت دے رہے ہیں کیا کہ اگر کوئی شدت، بھوک کی شدت ہے، یعنی کسی کو وہ کہہ لیں کسی قسم کے حالات میں بھی یہ ہو سکتا ہے، جنگ کے حالات میں بھی کہ کھانے کو کچھ نہیں اویلیبل، تو اب اگر وہ حرام چیز کو بھی کھا رہا ہے تو اس پہ اس کی پکڑنی ہے، ہاں کہ وہ اس کا رجحان اس کی طرف نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ اس کو عادی ہے، لیکن وہ صرف اپنی اپنی جان بچانے کے لیے، یعنی کہ اپنے سروائیول کے لیے وہ کچھ لقمے اس میں سے حرام میں سے لے سکتا ہے، یعنی اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے وہ کچھ لقمے اضطراری حالت میں، بھوک کی کیفیت میں حرام کو کھانے کی اجازت ہے، مگر یہ مقصد کیا ہو، اللہ کی نافرمانی اور حد سے نہیں بڑھنا، یعنی صرف جان بچانا ہی آبجیکٹیو ہو۔ پھر اگلی آیت ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے، آپ کہہ دیجئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت سکھاتی ہو، جن کی تعلیم اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر یعنی کہ جو اللہ کا ذکر ضرور کر لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہاں جوارح سے جو مراد ہے، یہ جارح کی جمع ہے، اور اس سے مراد شکاری کتا، باز، چیتا اور دیگر شکاری پرندے اور درندے ہیں، یعنی جو شکار کرنے والے اپنا شکار کے لیے جو انہوں نے جانور جن کو ٹرین کیا ہوتا ہے ان کو وہ چھوڑتے ہیں، تو وہ پھر دوڑتا ہوئے جاتے ہیں اور وہ اس شکار کو روک رکھتے ہیں جب تک کہ ان کا جو مالک ہے وہ نہ آ جائے۔
تو اس طرح کے شکار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 2 شرطیں ہیں، اس میں 2 کنڈیشنز ہیں، وہ تب حلال ہوگا۔ یعنی ایک یہ کہ اسے شکار کے لیے چھوڑتے ہوئے، یعنی کہ جو شکار ہے، اگر کتا ہے یا کوئی درندہ ہے یا جو بھی جس کو ٹرین کیا ہوا ہے، وہ اس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لی گئی ہو۔ دوسری یہ کہ شکاری جانور، یعنی کہ جو شکاری جانور ہے وہ شکار کر کے اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑے، یعنی اس کا انتظار کرے، خود نہ کھائے، حتیٰ کہ اگر اس نے مار بھی ڈالا ہو تب بھی وہ مقتول شکار شدہ جانور حلال ہوگا، بشرط یہ کہ اس کے شکار میں سدھائے ہوئے اور چھوڑے ہوئے جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی شرکت نہ ہو، یعنی کسی اور جانور نے بھی اس کو کوئی اس میں شیئر نہ کیا ہو تو وہ پھر اس کے لیے حلال ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر اگلی بات آ رہی ہے، کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جب کہ تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ علانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین جو ایمان پہ بلیو نہیں کرنے والے، ان کے اعمال ضائع اور عقارت جائیں گے اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم نماز، اب دوسری پہلے میں اتنی جو یہ آیت ہے اس کی ہم پہلے ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس میں پہلی بات کیا آ رہی ہے کہ اہلی کتاب کا ذبیحہ حلال ہوگا جس میں وہ حلال ذبیحہ ہوگا جس میں خون بہہ گیا ہو، یعنی ان کے جو پیپل آف دا بک ہیں ان کے جو کون سا جو ذبیحہ لافل ہوگا ہمارے لیے جس میں خون بہہ گیا ہو، گویا ان کا مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے، کیونکہ اس میں خون بہنے کی ایک وہ بیسک جو کنڈیشن ہے وہ نہیں ہوتی، جو آج کل یہاں پہ جو مینشن ہے اس تفسیر میں کہ آج کل جو مغرب میں جو طریقہ کار ہے مشینی ذبیحہ کا ہے تو وہ حلال نہیں۔ آیت کا اگلا حصہ کیا کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے مومنوں کو، لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن ہے، وہ یہ کہ وہ پاک دامن ہو، یعنی چیسٹ وومن ہو، اور پھر آگے فرمایا گیا کہ جو ایمان کے ساتھ کفر کرے اس کے عمل برباد ہو گئے، یعنی یہ ایک طرح سے وارننگ ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرنے میں اگر ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس کا فیئر ہے، تو پھر یہ خسارہ کا سودا ہوگا۔ جیسے آج کی حالات ہیں، دیکھیں کہ اہل کتاب جو ہیں ان کے مرد اور عورتیں اپنے دین سے دور ہیں، انہیں اپنی کتابوں کا علم نہیں ہے، اور ان میں سے بہت سارے ان میں گروپ ایک ایسا بھی ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یعنی کہ وہ کھلا شرک کر رہے ہیں۔ تو ویسی صورت میں یہاں پہ جو تفصیل میں بات آ رہی ہے کہ ان سے شادی سے پرہیز ہی کرنا چاہیے، باقی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔ اور آج آیت کے آخر میں بھی یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ لانیہ یا زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو، منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور عقارت ہیں، اور آخرت میں یعنی جو ایسا کام کر رہے ہیں ان کے اعمال ضائع ہیں اور عقارت ہیں، اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ پھر اگلی آیت آ رہی ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، یعنی کہ ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو یعنی تم سیکچول انٹرکورس کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہے یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مل لو، اور اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دینے کا، اپنی پوری کی پوری نعمتیں تم پر بھرپور کر دینا، مکمل کر دینا، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ اب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، اس آیت میں وضو کے جو فرائض ہیں ان کے بارے میں بتا دیا کہ انہیں کہ منہ دھو ایک بار یا دو تین مرتبہ دونوں ہتھیلیاں، یعنی کہ جو اعضاء ہیں ایک مرتبہ بھی یا دو تین مرتبہ بھی آپ دھو سکتے ہیں، جو باڈی پارٹس آپ نے وضو کے لیے جن کو آپ نے واش کرنا ہے، ایک مرتبہ بھی ہو سکتا ہے، 2-3 مرتبہ بھی، یہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر کیا ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، منہ دھونے کے بعد ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا جائے، پھر پورے سر کا مسح کیا جائے، اور جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے پھر اپنا ہاتھ آگے سے پیچھے گدی تک لے کے جایا جائے اور پھر وہاں سے آگے کو لایا جائے جہاں سے شروع کیا تھا۔ اس کے ساتھ کانوں کا مسح کر لیں، یعنی کہ جو سر پہ ہاتھ پھیرنا
پیچھے تک جایا جائے۔ اب اس کے بارے میں بھی ایک اور رائے ہے جو سر کے مسح کی، وہ میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں۔ وہ یہ کہ امام شوکانی کے نزدیک سر کے کچھ حصے کا مسح کر لینا بھی کافی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن امام ابن کثیر اسے غیر صحیح قرار دیتے ہیں۔ اب ایک اور بات کہ اگر سر پر پگڑی یا امامہ ہو تو حدیث کی روح سے موضوع کے جیسے موضوع پہ جائز ہے مسح کرنا، اس طرح اگر سر پر پگڑی ہے یا امامہ ہے تو حدیث کی روح سے اس پر مسح کرنا بھی جائز ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اس سے اور بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ اگر یعنی یہ بھی حدیث میں آ رہا ہے کہ یعنی اپنے پیر ٹخنوں تک دھونے ہیں، اور اگر موزے یا جرابیں پہنی ہوئی ہیں بشرط یہ کہ وضو کی حالت میں پہنے، یعنی کہ جیسے آپ نے تازہ وضو کیا اور آپ نے اس کے بعد فوراً موزے پہن لیے، تو حدیث کی روح سے پیر دھونے کی بجائے جرابوں پر مسح بھی جائز ہے۔ اور اس چیز کو ہم اپنا سکتے ہیں، خاص کر جب شدید سردی کا موسم ہو اور یا پھر کوئی بیمار ہے، کوئی اس کو عذر ہے، تو بہرحال یہ اجازت ہے کہ جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے۔ اب آگے ہے جی بات کہ ہر وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے، داڑھی گنی ہو تو اس کا خلال بھی کیا جائے، اعضاء کو ترتیب یعنی کہ جس طرح آرڈر ہے اسی طریقے سے 1 2 3 جو سب سے پہلے جو ہاتھ دھونے ہیں اور پھر اس کے بعد چہرے کو، یعنی کہ اس کا جو آرڈر ہے وہ اس کو ترتیب سے اسی طرح دھویا جائے، اپنے باڈی پارٹس کو ان کے درمیان فاصلہ نہ کیا جائے، اور ایک عضو دھونے کے بعد دوسرے عضو دھونے میں دیر بھی نہ کی جائے، بلکہ تسلسل کے ساتھ یہ عمل جو ہے نا وضو کا ہونا چاہیے، اور ایسے یعنی کہ ایک اتنے اس میں جو ہے گیپ ہونا چاہیے کہ ایک کوئی حصہ خشک نہ ہو جائے، یعنی کہ دوسرا دھوتے وقت عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ یعنی کہ ایک ہی ٹائم میں یا فوراً یہ سارے باڈی پارٹس دھو لیے جاتے ہیں۔ اور کسی بھی عضو کو 3 بار سے زیادہ نہ دھویا جائے، ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ پھر بات کیا آ رہی کہ جنابت سے مراد یعنی ناپاکی ہے، جو احتلام یا بیوی سے ہم بستری جو سیکچول انٹرکورس کی وجہ سے یہ جنابت ہو گئی ہے، یعنی کہ پیورٹی ہے، تو پھر اب اس حکم میں اور حیض اور نفاس بھی داخل ہیں۔ جب حیض یا نفاس کا یعنی یہ ساری چیزیں اب یہ غسل ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ان کے لیے غسل کرنا ہوگا۔ کیا ہے اس میں؟ جنابت، حیض، نفاس، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور سیکچول انٹرکورس، یہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ جب حیض اور نفاس کا خون بند ہو جائے تو پیور ہونے کو یعنی طہارت حاصل کرنے کو، پاکیزگی حاصل کرنے کو غسل ضروری ہے۔ البتہ اگر پانی نہ ملے تو اس صورت میں تیمم کی اجازت ہے، جیسے کہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔